يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں شاہنواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہنواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات اور سچی کہانیاں سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے قرآن کریم کی ایک آیات سننے کی سعادت حاصل کی، تو آئیے اس آیات کے پس منظر آج ہم انشاءاللہ عز و جل صبر کے متعلق اور خاموشی کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کا واقعہ بھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کریں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمے کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیارے محترم ناظرین کرام، صبر کے فضائل تو ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، خاموشی کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں ایک عضو ایسا بنایا ہے جس سے ہم اپنے دل کی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے محسوسات، مشاہدات اور تجربات کو بتا سکتے ہیں، اور وہ عضو زبان ہے۔ اس عضو کو اگر قابو میں رکھا جائے اور اس کا درست استعمال کیا جائے تو انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، اور اگر اس کو لایعنی، فضول، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، بد عہدی، گالم گلوچ، طنز و تشنیع، تمسخر وغیرہ میں استعمال کیا گیا تو اسی کی وجہ سے انسان کا وقار، اعتماد اور ذاتی حیثیت معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے اور وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو انسان کا کھلم کھلا دشمن قرار دے کر اس سے بچنے کا تاکید حکم فرمایا ہے، اور خاموشی ایسی چیز ہے جو انسان کو شیطانی حملوں سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ جب بندہ اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے تو ان تمام گناہوں سے بچ جائے گا جو زبان کے غلط استعمال سے سرزد ہوتے ہیں۔ ایسے انسان سے شیطان مایوس ہوگا اور وہ اس کے مکر و فریب اور وساوس سے بچ جائے گا۔ اس متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے تو خاموش رہنے کا خوب اہتمام کرے۔ محترم ناظرین کرام، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ سلامتی والی زندگی گزارے، لیکن افسوس کہ وہ اس طریقے کو اپنانے کے لیے آمادہ نہیں جس سے سلامتی ملتی ہے۔ وہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کو قرار دیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاموشی حکمت ہے اور اس کو اختیار کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اب ہم ان واقعے کی جانب چلتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی کا ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے ایک خوبصورت پرندہ خریدا۔ وہ جب چہچہاتا تو نہایت دل فریب اور خوش مزاج آواز سے وہ شخص بہت مسرور ہوتا، گویا اس پرندے کی آواز بہت ہی سریلی اور پیاری تھی۔ ایک دن اچانک اس پنجرے کے پاس اسی کے جیسا ایک اور پرندہ آیا اور اپنی زبان میں کچھ باتیں کی اور چلا گیا۔ پنجرے میں موجود پرندہ بالکل خاموش ہو گیا، گویا کہ ایسا ہو گیا جیسے وہ گونگا پرندہ ہے۔ اس کے مالک نے 2-3 دن انتظار کیا مگر پرندہ بالکل خاموش رہا۔ وہ شخص اس پرندے کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس پرندے کی شکایت کی کہ یہ بہت مہنگا پرندہ میں نے خریدا تھا، اس کی آواز مجھے مسرور کرتی تھی، مجھے بہت پسند تھی، مگر اب نہ جانے کیا ہوا ہے،
کہ بولتا ہی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جانور، چرند پرند سب کی بولیاں جانتے تھے، اس پرندے سے پوچھا کیا وجہ ہے جو تم خاموش ہو گئے ہو؟ وہ پرندہ عرض گزار ہوا کہ اے اللہ پاک کے برحق نبی، یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں خوش ہو کر چاہتا ہوں، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں دیگر آزاد پرندوں کو دیکھ رہا ہوں تو ان کو دیکھ کر میں روتا ہوں کہ اے کاش میں بھی آزاد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، مگر یہ میری زبان نہیں سمجھتا، تو یہ خیال کرتا ہے جیسے میں بہت خوشی سے گنگنا رہا ہوتا ہوں۔ پھر ایک دن میرا ایک ہم جنس میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ شخص تیری زبان نہیں سمجھتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ تم بہت سریلی آواز کے ساتھ خوشی خوشی چہچہا رہا ہے۔ اگر تم اس کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہو تو رونا چھوڑ دو، بولنا فریاد کرنا بھی چھوڑ دو، کیونکہ اس پر تمہاری الفاظ اثر ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ تمہاری درد کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بس پھر کیا تھا، میں تب سے خاموش ہو کر صبر کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے حکم دیا، کہا کہ پنجرے کھول دو اور اس کو آزاد کر دو، کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی نہیں بولے گا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر اب یہ خاموش ہی رہا تو بلا وجہ اس کو قید کر رکھ کر میں کیا کروں گا؟ لہذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکم کی اتباع کرتے ہوئے پنجرہ کھول دیا۔ وہ پرندہ فوراً اڑ کر درخت کے شاخ پر بیٹھا اور اس شخص کو دیکھ کر کچھ چہچہا کر پھر اڑ گیا۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ پاک کے پیارے نبی، یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ اگر تم بھی اپنے غموں اور مصائب سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو خاموش ہو جا اور صبر کر، کسی سے کچھ شکایت نہ کر، کہ تجھے بھی ایک دن سارے غموں سے نجات مل جائے گی جو تم لوگوں کو سناتا رہتا ہے، مگر وہ بے احساس لوگ تیری زبان جانتے ہوئے بھی تیری بات نہیں سنتے۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم ہر چیز کی شکایت لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے رب کریم کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبر اور خاموشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دونوں جہاں پر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور سچی کہانی اور خوبصورت واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے، والسلام۔